مسیح یسوع کے پرفضل جلالی اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز مومنین، ہم انجیلی سفر میں آپ کے ساتھ ہیں اور آج ہم پہنچے ہیں متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 22ویں اور 23ویں آیت پر، اور آج ہم ان آیات سے متعلق بائبل مقدس میں جانیں گے کہ خدا نے ہمارے لیے کہاں کہاں رہنمائی کو رکھا ہے، اور ان حوالہ جات پر غور و غوص بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں حوالہ جات کو نوٹ کریں گے۔ گزشتہ روز ہم متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 19ویں، 20ویں اور 21ویں آیت پر تھے، اور ہم نے ان آیات سے متعلق حوالہ جات کو نوٹ کیا تھا اور خدا کی رہنمائی کو جانا تھا۔ آئیں آج میں آپ کے سامنے متی رسول کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 22ویں اور 23ویں آیت کا مطالعہ کروں گا۔ معزز مومنین، سب سے پہلے میں 22ویں آیت کا مطالعہ کروں گا اور اس سے متعلق ہم حوالہ جات کو نوٹ کریں گے اور آیات میں سے سیکھیں گے کہ خدا ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم 23ویں آیت پر جائیں گے۔ متی رسول کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 22ویں آیت میں یہاں مرقوم ہے، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا۔ آمین۔ معزز مومنین، ہم نے ابھی متی کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 22ویں آیت کا مطالعہ کیا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف یسوع کو اور اس کی ماں کو لے کر مصر بھاگ گیا تھا تو وہاں پر بچے کی پرورش ہوئی، اور اس کے بعد جب ہیرودیس مر گیا تو فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ بچے کو لے کر اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کو چلا جا، کیونکہ جو اس کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف وہاں جانے سے ڈرا، کیونکہ ہیرودیس کی جگہ اس کا بیٹا ارخلاؤس یہودیہ میں حکومت کرتا تھا۔ یوسف وہاں جانے سے ڈرا اور پھر خواب میں ہدایت پا کر وہ گلیل کی طرف چلا گیا اور ناصرت میں جا کر رہا۔ معزز مومنین، میں بتاتا چلوں کہ یہاں ایک خاص بات ہے، لکھا ہے کہ تو وہ وہاں جانے سے ڈرا، یعنی کہ یوسف جو ہے اس کو خوف آیا کہ اگر وہ یہودیہ میں جاتا ہے تو ہیرودیس کا بیٹا ارخلاؤس وہاں پر حکومت کرتا ہے، اسے یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ جان سے نہ مارا جائے اور بچہ یسوع کو اس کو بھی کہیں ہلاک نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے اس آیت کے حوالہ سے ہم حوالہ جات جو ہیں وہ دیکھیں گے بائبل مقدس میں، جہاں جہاں خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ نوٹ کیجئے، پیدائش کی کتاب سے اس کا 19واں باب اور اس کی 17 آیت سے 21ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط خدا کا بندہ اپنی جان بچا کر سدوم سے بھاگتا ہے، اور وہاں بھی فرشتے اسے یہ پیغام دیتے ہیں کہ تو اپنے گھرانے کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے دامادوں کو لے کر اس شہر سے بھاگ جا، کیونکہ خدا نے ہمیں اس شہر کو نیست کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ معزز ناظرین، جب خدا نے سدوم شہر کو تباہ کر دیا تو اس تباہی سے پہلے خدا نے اپنے فرشتے بھیج کر اپنے بندہ
لوط کو اور اس کے گھرانے کو بچایا۔ اس وقت خدا کے فرشتے لوط کے پاس سدوم میں گئے اور لوط سے کہا کہ تو اپنے خاندان سمیت اپنی بیوی، بیٹیوں اور دامادوں کو لے کر اس مقام سے باہر نکل جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب لوط اور اس کے گھرانے نے وہاں سے بھاگنے میں دیر لگائی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ اور یہاں ہم دیکھیں گے لکھا ہوا ہے، اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اور لوط نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند ایسا نہ کر، دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا ہے کہ میری جان بچائی، میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ دیکھ یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں، اور یہ چھوٹا بھی ہے، اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں، وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی۔ اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا، جلدی کر اور وہاں چلا جا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک تو وہاں پہنچ نہ جائے۔ اسی لیے اس شہر کا نام زگر کہلایا۔ معزز مومنین، ہم اس حوالہ میں دیکھتے ہیں کہ فرشتے لوط کے پاس گئے، اور لوط جب سدوم میں تھا اپنے خاندان سمیت، اور سدوم کو خدا تباہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ سدوم میں گناہ اور غلط کاریاں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ خدا جو ہے اس کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ تو فرشتوں کو خدا نے بھیجا لوط کے پاس، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے اس سے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھ جا، لیکن لوط وہاں جانے سے ڈرا، اور اس نے جو ہے فرشتہ سے التجا کی کہ ہمیں نزدیک جو چھوٹا شہر ہے وہاں جانے کی اجازت دے تو ہم وہاں بھاگ جائیں گے۔ تو فرشتہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس شہر کو تباہ نہیں کروں گا، تو تم وہاں بھاگ جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی جیسے یوسف اسرائیل یہودیہ میں جانے سے ڈرا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور واقعہ ہمیں بائبل مقدس سے ملتا ہے کہ لوط بھی جو ہے اس کو بھی فرشتوں نے آ کر یہ پیغام دیا کہ تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ ہم اس شہر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی آگے جہاں وہ اسے بھیجنا چاہتے تھے جانے سے ڈرتا ہے۔ سو اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ پہلے سیموئیل سے ہے، نوٹ کر لیجئے گا، اس کا 16واں باب ہے اور اس کی دوسری آیت ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب خداوند داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے چنتا ہے، تو اس وقت خدا سیموئیل سے کہتا ہے کہ میں تجھے بیت الحمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے۔ تو ہم اس حوالہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ سیموئیل وہاں جانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اسے خدشہ ہوتا ہے کہ ساؤل اسے وہاں ہلاک کر دے گا۔ یہاں لکھا ہے، سیموئیل نے کہا
میں کیوں کر جاؤں؟ اگر ساؤل سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا، کیونکہ اس وقت ساؤل جو ہے وہ وہاں پر بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ چلتے ہیں اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ زبور کی کتاب سے ہے، زبور نمبر 48 ہے، اور اس کی 14ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں جو ہے لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہی خدا عبدالآباد ہمارا خدا ہے، اور یہی موت تک ہمارا ہادی رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، جہاں جہاں بھی خدا کے لوگ جو ہیں وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر اپنی جان بچا کر بھاگے، یا ان کے ساتھ کوئی مصیبت جو ہے وہ رونما ہوئی، تو خدا وہاں پر ان کا ہادی اور رہنما ہوا۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی زبور کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، نوٹ کر لیجیے گا۔ زبور کی کتاب ہے اور 72واں زبور ہے، اس کی 13 آیت سے 14 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہاں لکھا ہے، وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا۔ وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم و جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ زبور نویس لکھتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ہر مصیبت سے، ظلم اور جبر سے چھڑائے گا۔ وہ اور لکھا ہے کہ وہ غریبوں پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کو، ان کی جان کو بچائے گا، اور ان کا جو خون ہے وہ اس کی نظر میں بیش قیمت ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے حوالے کی جانب معزز مومنین۔ اگلا حوالہ بھی زبور کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، نوٹ کیجیے گا۔ زبور نمبر 107 ہے، اس کی 6 اور 7ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچے۔ یہ حوالہ بھی اسی سے منسلک ہے، آیت نمبر 22 سے، کیونکہ یوسف بچہ یسوع کو اور اس کی ماں کو لے کر جب جاتا ہے تو وہ وہاں پر ڈرتا ہے جانے سے، اور پھر فرشتہ اس کو ہدایت دیتا ہے اور خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا، اور وہ وہاں سے بجائے یہودیہ جانے کے وہ گلیل کو چلے گئے اور ناصرت میں جا بسے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی معزز مومنین زبور کی کتاب سے ہمارے پاس یہاں موجود ہے، زبور نمبر 121 ہے، اس کی 8ویں آیت ہے، اور یہاں پر بہت خوبصورت بات لکھی ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہے اور ہمیں تسلی اور حوصلہ بخشتی ہے۔ یہاں لکھا ہے، خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ معزز مومنین، یہ حوالہ مقدس یوسف اور خدا کے تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں، جو اس کے احکامات کو مانتے ہیں اور اپنے ساتھ خدا کو ہمیشہ رکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ ہمارے پاس یسایہ نبی کی کتاب سے ہے، اس کا 30واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے۔ یسایہ نبی کی معرفت خدا سیون کی قوم سے کہتا ہے کہ یہی بات وہ تمام راست بازوں سے جو اس کی مشورت پر چلتے ہیں، جو اس کی بتائی ہوئی راہوں پر چلتے ہیں، ان سے کرتا ہے۔ جیسے مقدس یوسف فرشتے کی رہنمائی پا کر مطلوبہ راستہ اختیار کرتا ہے،
سو وہی جو ہے ہم سب کے لیے خدا کا کلام یسایہ نبی کی معرفت ہے۔ یہاں لکھا ہے، اور جب تو دہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ معزز مومنین، بہت خوبصورت بات ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خدا کے راست باز لوگ ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں، اور وہ ان کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ سو چلیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ یسایہ نبی ہی کی کتاب سے ہے، اس کا 48واں باب ہے، اور 17 اور 18 آیت حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ یہاں یسایہ نبی کی معرفت خداوند کا اس کی امت کے لیے، تمام راست بازوں کے لیے جو اس پر توکل کرتے ہیں، تسلی بخش کلام موجود ہے۔ یہاں لکھا ہے، خداوند تیرا فدیہ دینے والا، اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں۔ معزز مومنین، بہت خوبصورت کلام یسایہ نبی کی معرفت ایمانداروں کے لیے کہ خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو ان کے مطلوبہ راستوں پر، جن راستوں پر وہ جانا چاہتے ہیں، جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان پر خدا ان کو ڈالتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ سو اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ نوٹ کیجئے، متی کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 20ویں آیت ہے، اور پھر اس سے اگلا حوالہ بھی ہمارے پاس متی کی انجیل سے ہے، اس کا دوسرا باب ہے اور 19ویں آیت ہے۔ اور معزز مومنین، اس سے آگے 2 حوالے اور ہمیں متی کی انجیل ہی سے ملے ہیں۔ یہاں نوٹ کیجئے گا، متی کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت، اور اگلا حوالہ بھی متی رسول کی انجیل، اس کا 2 باب اور 12ویں اور 13ویں آیت، اور پھر اس سے اگلا حوالہ لوکا رسول کی انجیل، اس کا 2 باب اور 29ویں آیت، اور پھر آگے ایک حوالہ یوحنا رسول کی انجیل سے، اس کا 7واں باب اور 41ویں اور 42ویں آیت، اور پھر یوحنا رسول کی انجیل سے ایک حوالہ اور ہے، 7واں باب اور اس کی 52 آیت۔ ان تمام حوالہ جات میں خدا یسوع مسیح کے گلیل اور ناصرت شہر میں ہونے کے شواہد ملتے ہیں۔ سو معزز ناظرین، اب تک ہم نے جتنے بھی حوالہ جات نوٹ کیے وہ متی رسول کی انجیل، اس کے 2 باب کی 22ویں آیت سے منسلک تھے، اور اب ہم بڑھیں گے اگلی آیت کی جانب۔ متی رسول کی انجیل 2 باب اور اس کی 23ویں آیت کی جانب بڑھیں گے، اور اس آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کریں گے اور بائبل مقدس میں سے رہنمائی کو حاصل کریں گے۔ سو میں آپ کے سامنے آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ معزز مومنین، اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا، اور ہمارے پاس آگے جتنے حوالہ جات موجود ہیں ان سب میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف مقامات پر یسوع مسیح نبیوں کی پیشن گوئی کے مطابق وہ ناصری کے نام سے جانا گیا، ناصری کے نام سے پہچانا گیا، اور ناصری کے نام سے ہی بلایا گیا۔ سو حوالہ نوٹ کرتے ہیں۔ پہلا حوالہ نوٹ کیجئے گا، متی رسول کی انجیل، اس کا 26واں باب اور اس کی 71ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس یسوع کا انکار کرتا ہے تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں پر جو اس کو پہچان لیتے ہیں تو وہ بھی اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ شخص بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ سو حوالہ نوٹ کر لیجیے گا، متی رسول کی انجیل 26واں باب اور اس کی
71ویں آیت میں یہاں لکھا ہوا ہے، اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ مرکز کی انجیل سے ہے، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 24ویں آیت میں معزز مومنین ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف انسان ہی خدا یسوع مسیح کو ناصری کے نام سے جانتے تھے، بلکہ ناپاک روحیں بھی اسے یسوع ناصری کے نام سے پہچانتی تھی۔ یہاں لکھا ہے کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ معزز مومنین، جب کبھی بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں یا ایسی ایک اور آیت متی رسول کی انجیل میں موجود ہے، وہاں جب میں دیکھتا ہوں کہ اور میں پھر اس بات کو جانتا ہوں کہ یسوع مسیح کو اس وقت نہ اس کے اپنے لوگوں نے پہچانا اور نہ ہی وہاں جو فقی فریسی اور حکمران تھے انہوں نے اس کو پہچانا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدروحیں اور بری روحیں جو ہیں وہ اسے پہچانتی تھیں اور جانتی تھیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا کا قدوس ہے۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ لوکا رسول کی انجیل سے ہے، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 26ویں آیت جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ چونکہ مقدسہ مریم کا جو شہر تھا وہ گلیل میں ناصرت تھا، اور مقدس یوسف جو ہے وہ بیت الحم میں رہتا تھا، چونکہ یوسف داؤد کی نسل سے تھا اور بیت الحم جو ہے یہ داؤد کا شہر تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کی جو پرورش ہے وہ بھی گلیل میں ہوئی اور ناصرت کے شہر میں ہوئی، اور وہاں سے جو ہے لوگ اسے ناصری کے نام سے جانتے تھے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی لوکا رسول کی انجیل سے ہمارے پاس موجود ہے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 39ویں آیت میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو جب ہیکل میں پیش کیا گیا، چونکہ ہیکل جو ہے وہ یروشلم میں تھی، اور ہیکل میں پیش کرنے کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ اسے واپس ناصرت کو لے گئے۔ یہاں لکھا ہے اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے۔ اور چلیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ یوحنا رسول کی انجیل سے ہے، اس کا پہلا باب اور 45ویں اور 46ویں آیت۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ فلپس نے نتانیل سے مل کر اس سے کہا جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلپس جب نتانیل سے ملتا ہے تو اس سے وہ یسوع ناصری کے نام کا حوالہ دے کر اس کا ذکر کرتا ہے، اور یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ ناصری اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے ہمارے پاس موجود ہے، 18واں باب اور 5ویں آیت نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سپاہی خدا یسوع مسیح کو ڈھونڈتے تھے گرفتار کرنے کے لیے، اور اس وقت وہ جب جاتے ہیں وہاں پر گتسمنی باغ میں تو وہاں پر خدا یسوع مسیح ان سے سوال کرتا ہے، اور وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم یسوع ناصری کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں دیکھیں گے لکھا ہے وہاں یسوع نے ان سے کہا کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا یسوع ناصری کو۔
ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو حاکم تھے اور جو سپاہی تھے اور جو حکومت وقت کے جو لوگ تھے وہ بھی یسوع کو ناصری کے نام سے ہی پہچانتے تھے۔ سو اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کا 18واں باب ہے اور 7ویں آیت میں پھر دوبارہ اسی حوالے کا ذکر ہے کہ خدا یسوع مسیح پھر دوبارہ جو ہے وہ سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو، اور وہ دوبارہ وہی جواب دیتے ہیں کہ یسوع ناصری کو۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے، اس کا 19واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا اور پیلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں بھی لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اور اگلے حوالے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا حوالہ اعمال کی کتاب سے ہے، اس کا 2واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس خطاب کرتا ہے تو وہاں پر بھی وہ یسوع کو ناصری کے نام سے ہی لوگوں کے درمیان وہ اس کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یسوع ناصری۔ وہاں پر بھی ہمیں ناصری کے نام کے شواہد جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم جائیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ اعمال کی کتاب سے ہی موجود ہے، اس کا 24واں باب ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولس رسول کو پکڑا جاتا ہے تو اسے بھی ناصری کے نام سے ہی منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ پولس رسول اور دیگر جتنے بھی رسول تھے خدا یسوع مسیح کے شاگرد تھے، وہ سب جو ہے وہ اس بات پر زیادہ مشہور تھے کہ وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ وہ ناصری کے نام سے کہلاتا تھا اور اس وقت کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ رسولوں کو اور شاگردوں کو بھی اسی ناصری کے نام سے ہی منسوب کرتے تھے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور پولس رسول پر بھی یہی الزام عائد ہوا کہ وہ ناصریوں کے بدعتی فرقہ سے ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ ہم نے اس شخص کو مفسد اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کے بدعتی فرقہ کا سرگرہ پایا۔ معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کو جب پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ناصریوں کے بدعتی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، اور جہاں پر لفظ آیا ہے مفسد، مفسد کا مطلب ہے فساد برپا کرنے والا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پر بھی اس وقت اس طرح کے بہت سارے الزام فقیوں، فریسیوں اور صدوقیوں نے حاکموں کے سامنے لگائے تھے۔ سو معزز ناظرین، آج ہم نے متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 22ویں اور 23ویں آیت سے متعلق حوالہ جات بائبل مقدس میں سے نوٹ کیے ہیں اور ان حوالہ جات کے بارے میں سیکھا ہے، اور میں جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نئے عہد نامہ کی تمام کتابوں کی آیات سے متعلق مستند حوالہ جات کو جاننے کے لیے، اور ہم سیکھتے رہیں گے ان آیات سے متعلق کلام مقدس میں رہنمائی کو جانتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، اور معزز مومنین، آپ خدا یسوع مسیح کے کلام سے اور زیادہ برکت حاصل کرتے رہیں۔ سو اگلے پروگرام تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔